إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جم و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نمل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کے خطبے کا موضوع دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور کی دعا کو سنتا ہے، اور اسی طرح کون ہے جو انسان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات بھی ہے جو تمہاری مصیبتوں کو دور کرتی ہے؟
قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ محترم حاضرین، انسان کی زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے۔ انسان کی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، دکھ درد، کبھی تجارت و کاروبار میں گھاٹا، کبھی بڑی بڑی بیماریاں اس کو لاحق ہوتی ہیں، تو انسان دکھوں کا، غموں کا سامنا کرتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ان دکھوں کے اندر، ان غموں کے اندر، ان پریشانیوں میں کبھی اس کے دوست و احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے اپنے بھائی بہن اور اس کے خاندان قبیلے والے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اس کو کوئی سہارے نظر نہیں آتے۔ محترم حاضرین، لوگ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اکثر مسلمان مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ یاد رکھیں، ایک مومن جو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں کیسا بھی سچویشن کیوں نہ آئے، کتنی خطرناک گھڑی کیوں نہ آئے، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے، ایک مومن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، سارے لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں، مجھے تنہا کر دیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے، ایک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ایسا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، صبح شام کھلا رہتا ہے، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ جب بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاروں تو وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ ایک مومن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اور اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے تو اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب کوئی بے قرار، کوئی پریشان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور اسی طرح کوئی مصیبت زدہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو کون اس کی مصیبت کو دور کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات بھی ہے جو آپ کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے، آپ کے دکھ درد کو دور کرنے والی ہے اور آپ کے پکار کو سننے والی ہے؟ محترم حاضرین، اس کائنات کے اندر کوئی آپ کو پکار کو سننے والا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ۔ تو یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، مجھے اور آپ کو یہ شعور پیدا کرتی ہے، اور میرے آپ کے دل میں یہ بات ڈالتی ہے کہ جب بھی پکارنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہاری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ اللہ تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنگلوں میں سفر کرتے ہو اور راستہ بھٹک جاتے ہو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے راستے کو عطا کرتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خوش سالی پیدا ہوتی ہے، قحط سالی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تم پکارتے ہو تو آسمان سے موسلا دھار بارش کو نازل کرتا ہے۔ میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اس توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ محترم حاضرین، گرچہ کہ روایت قوی نہیں ہے لیکن یہ معنن صحیح روایت ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم مشکل کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آواز کو سنتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی میں مصیبتوں کا پہاڑ کیوں نہ آ جائے، غموں کے بادل تمہاری زندگی میں کیوں نہ منڈلائیں، کتنی بڑی مصیبت کا شکار کیوں نہ ہو، آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ انبیاء علیہ
अलैहिस्सलाम की जिंदगियों का मुताला करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए कुरान मजीद के अंदर बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को पेश किया। कभी हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, कभी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, कभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, कभी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सुनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने खबर देकर उम्मत मुस्लिमा को यह पैगाम दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं। इन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आई, जब भी कोई परेशानी आई, जब भी इन्हें कोई दुख मिला, कोई गम मिला, लोगों ने इनको परेशान किया तो इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का वाक़या ले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से मायूस होकर, अपनी कौम से नाराज होकर बस्ती से निकल जाते हैं और इसी तरह कश्ती पर सवार हो जाते हैं। कश्ती में जो है वजन ज्यादा होने की वजह से, बोझ ज्यादा होने की वजह से कुरा अंदाजी की जाती है, चींटी डाली जाती है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम निकलता है और मजबूरन हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समंदर में छलांग लगाना पड़ता है और छलांग लगाने के बाद मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निगल लेती है। और आप सोचिए कि कितनी बड़ी मुसीबत, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौत के मुंह में चले गए। मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, सामने बज़ाहिर कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है, किसी को पुकार नहीं सकते, किसी की मदद नहीं सकते और बज़ाहिर कोई मादी वसाइल उनको नजर नहीं आ रहे हैं इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। यूं समझिए कि मौत उनकी आंखों के सामने। ऐसे मौके पर किसको पुकारते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की जात को पुकारते हैं। और कुरान ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इस नक्शे को वाज़ेह करते हुए और इस वाक़ये को वाज़ेह करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तारीकियों में किसका सहारा ले रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला की शान का सहारा। और वो शान जो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद है, अकीदे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का सहारा लेकर अल्लाह तबारक व तआला को पुकार रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुकार को सुन लिया और अल्लाह ताला ने कहा, फनज्जयनाहु मिनल गम, हमने यूनुस को गम से नजात दी, व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। और क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला के मोमिन बंदे मुसीबतों में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह उनकी मुसीबतों को दूर करता है। मोहतरम हाज़रीन, ये आयत करीमा, ये वाक़या मुझे और आपको पैगाम देता है, रब्बे काबा की कसम है, इस दुनिया के अंदर आप जितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना मुब्तला हो जाए, मौत आपकी आंखों के सामने कोई तलवार लाकर आपकी गर्दन पर रख दे और इसी तरह कोई आपको सूली चलाने पर खड़े हो जाए और उसके बाद आपको पूछे कि आपको कौन बचाएगा, आप अपनी जबानों से रब्बुल आलमीन का नाम ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए काफी है, अल्लाह तबारक व तआला बचाने वाला है। ये तवक्कुल, ये भरोसा, ये एतमाद आपको जिंदगी में कामयाब करेगा और बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपको नजात देगा। गर्चे के वो तिजारतों कारोबार की मुसीबत हो, बीवी बच्चों की मुसीबत हो और इसी तरह आपकी बीमारियों की मुसीबत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मुसीबतों से निकालेगा। मोहतरम हाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौन नहीं जानता? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके हुस्न का क्या कहना, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत खूबसूरत बनाया था। अजीज मिस्र की बीवी हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को देखकर बदकारी का इरादा कर लेती है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर बंद कमरे में लेकर चले जाती है और बदकारी की तरफ माइल करती है। और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो जाते हैं। बज़ाहिर न किसी को पुकार सकते हैं, न किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं, न माँ बाप हैं, न इसी तरह कोई भाई है, न कोई उनको मुसीबत से दूर करने वाला है और बाकायदा धमकी दी जाती है। अजीज मिस्र की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धमकी देती है
کیا دھمکی دے رہی ہے؟ اگر تم نے بدکاری نہیں کی، اگر تم نے زناکاری نہیں کی تو تمہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پریشانی کے موقع پر، اس دکھ اور درد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہنا پسند ہے، مجھے جیل میں جانا پسند ہے، لیکن یہ عورت جس چیز کی دعوت دے رہی ہے اے اللہ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اگر تو نے مجھے اس برائی سے نہیں بچایا، اگر تو نے اس برائی سے نہیں بچایا تو میں جاہلوں میں سے میرا شمار ہونے والا ہے۔ محترم حاضرین، اتنی بڑی مصیبت، نام بدنام ہونے والا حضرت یوسف علیہ السلام کا، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، بند کمرے میں لے کر چلی گئی ہے زناکاری کے لیے، بدکاری کے لیے، لیکن وہاں کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اے اللہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے، اس مصیبت سے تو ہی باہر نکالنے والا ہے۔ مجھے جیل خانہ پسند ہے، مجھے قید خانہ پسند ہے، لیکن یہ برائی مجھے پسند نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، اتنی بڑی مصیبت میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ان کو نجات دیتا ہے۔ محترم حاضرین، مومنوں کو بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں، سارے مادے وسائل کوئی نظر نہ آئے اور سارے ذرائع ختم ہو جائے، سارے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، تو ایسے موقع پر رب العالمین کو پکارے، اللہ رب العالمین یقیناً اس کا ساتھ دینے والا ہے، یقیناً اس کی مدد کرنے والا ہے، اس کی پکار کو سننے والا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ اعتماد، یہ توکل، یہ عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہم حقیقی مسلمان ہو سکتے، حقیقی مومن ہو سکتے۔ محترم حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم ان سے ناراض، ان کا باپ ان سے ناراض، قوم کے سارے لوگ ان کے ناراض، اور ان کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور اتنی بڑی آگ کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ باقاعدہ اس کو گرم کیا گیا اور اس کو خطرناک بنایا گیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر ختم کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کا سہارا نہیں لیتے، کسی کا سہارا، اور لوگوں کو نہیں پکارتے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے اور میں اس کے لیے کافی ہوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ کون سی چیز تھی؟ یہ حضرت ابراہیم کا توکل تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد تھا کہ میں جب رب العالمین کو پکاروں گا تو اللہ رب العالمین میری آواز کو سنے گا اور میرا جواب دے گا اور میری اس مصیبت میں مدد کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مصیبت کے اندر رب العالمین کو پکارا اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ تو محترم حاضرین، ہماری زندگی میں بھی جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو خالص رب العالمین کو پکارنا چاہیے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کرنا چاہیے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا کی کون سی بڑی مصیبت ہے، دنیا کی کون سا بڑا گناہ ہے، دنیا کی کون سی بڑی مصیبت ہے؟ آپ گرچہ کہ زناکار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، فحاش کیوں نہ ہو، چور کیوں نہ ہو، زانی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، معصیت کر کے، نافرمانی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کر کے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا
من رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. گرچہ کہ آپ شرک بھی کیوں نہ کرے، مرنے سے پہلے آپ شرک سے بھی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اس کے بعد کے گناہ تو آسانی سے معاف ہو جاتے ہیں. تو محترم حاضرین، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. یقیناً اللہ کو پکارو، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا، آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. یقیناً انسان کو اللہ کو پکارنا چاہیے. محترم حاضرین، لوگ آج مانگتے بھی ہیں تو غفلت سے مانگتے ہیں. آج ہمارے مانگنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاتھ تو اٹھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں مسجد کا طواف کر رہی ہوتی ہیں. ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، کبھی تجارت و کاروبار میں، کبھی مصروفیت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے. ایسی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، ایسی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. جب آپ رب العالمین کو پکارتے ہو تو آپ کے دل بالکل یقین سے سرشار ہونا چاہیے اور مکمل توجہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہونا چاہیے. محترم حاضرین، یہ تو رب العالمین کا حال ہے. آپ دنیا والوں کے سامنے 100 روپے بھی اگر مانگتے ہیں، 100 روپے بھی اگر مانگتے ہیں تو آپ کی نگاہیں سامنے والے آدمی کے پاس نہ ہو تو آپ کو کیا کہے گا کہ بھائی تو پیسہ مانگنے آیا اور تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور تیری توجہ کہیں اور ہے. دنیا کے اندر آپ کو 100 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا اگر آپ کی توجہ سامنے والے کی طرف نہ ہو. لیکن آپ جب رب العالمین کو پکار رہے ہو تو آپ کا دل یقین سے سرشار ہونا چاہیے، یقین سے دل بھرا ہوا رہنا چاہیے کہ میری دعا کو رب العالمین قبول فرمائے گا. تو محترم حاضرین، جب بھی رب العالمین کو پکارو تو مکمل یقین کے ساتھ پکارو. اور اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو یاد کریں. حضرت ایوب علیہ السلام ان کی طویل زندگی کا حصہ بیماری میں گزر گیا، اور معمولی بیماری نہیں، جسم سے گوشت نکل رہا تھا، کوڑ کی بیماری، جزام کی بیماری. سارے خاندان والے، قبیلے والے ان سے دور ہو گئے، سارے بچے، بیوی بچے ان سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو ایک کنارہ کر دیا، اس لیے کہ اب یہ بیکار آدمی ہو چکا ہے، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. صرف ایک بیوی باقی تھی، وہ بھی ان کو کھانا کھلانے کے لیے. حضرت ایوب علیہ السلام اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا. دنیا کے اندر جو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے اس واقعے کے اندر بہت بڑا پیغام ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پریشان ہو کر طویل صبر کے بعد، بہت سالوں کے صبر کے بعد اللہ رب العالمین کو پکار کر کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. طویل صبر کے بعد، بہت جلد نہیں، طویل بیماری کے بعد اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، ان کے پکار کو سن لیا، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا جواب رب العالمین نے دیا اور کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنے پیروں کو زمین پر مارو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈے پانی کو، چشمے کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، اور اس کے بعد اس پانی سے نہایا، اس پانی کو پیا، بالکل حسین نوجوان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت یابی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے. محترم حاضرین، آج بیماریوں میں ہمیں اپنے پیسوں پر توکل ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں تو لہٰذا میرا علاج ہو جائے گا، میں بہت بڑا مالدار ہوں کہ میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بتا سکتا ہوں، میں امریکہ جا سکتا ہوں، میں یورپ جا سکتا ہوں، میں فلاں جگہ جا سکتا ہوں، وہاں میرا علاج ہو سکتا ہے. آدمی کو اپنے وسائل پر توکل ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اے مسلمانوں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے. تمہیں بڑی سے بڑی بیماری لگ جائے، تمہیں اللہ پر توکل ہونا چاہیے. ڈاکٹروں سے بڑھ کر، پیسوں سے بڑھ کر، وسائل سے بڑھ کر، ہاسپٹل سے بڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرو. یہ مومن کے لیے دعا بہت
بہت بڑا ہتھیار ہے. یقین مانو رب العالمین پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت کو دور کر سکتا ہے. اگر آپ کا توکل، آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ رب العالمین پر ہو تو اللہ رب العالمین آپ کی بڑی سے بڑی بیماری کو دور کر سکتا ہے. جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دیا. محترم حاضرین، یہ واقعات آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا سننے والا نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک نہ سمجھو، صرف اور صرف رب العالمین کو پکارو. تو محترم حاضرین، یہ واقعات، یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ کو پیغام دیتے ہیں. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت کا آپ مطالعہ کریں. جنگ بدر کا موقع تھا. اللہ کے نبی کے صحابہ 313 یا کم و بیش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تعداد ہے، اور سامنے ہزاروں کی تعداد، 1000 سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن آ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے. یہ مٹھی بھر جماعت صحابہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور کیسے نہتے، کمزور. کسی کے پاس سواری ہے تو کوئی صحابی پیدل چل رہا ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس ڈھال ہے تو کسی کے پاس ڈھال نہیں. تو محترم حاضرین، صحابہ نہتے ہیں، کمزور ہیں، لیکن اللہ پر توکل کر کے جنگ کے میدان کے لیے نکل چکے ہیں. وہاں صحابہ اکرام جنگ لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑاتے ہوئے آہو گریا وزاری کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتح اور نصرت کو نازل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ سے پکار کہہ رہے ہیں، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، اگر یہ جماعت ختم ہو گئی صحابہ کی، اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی اور نہیں ہوگا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے پکارتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے 5000 فرشتوں کو نازل کرتا ہے صحابہ اکرام کی مدد کے لیے. صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام لڑ رہے ہیں، صحابہ اکرام دشمن کے سامنے جاتے ہیں، لیکن پہلے ہی سے ان کی گردن نکل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا اور صحابہ کی مدد کی. محترم حاضرین، یہ کون سی چیز تھی؟ یہ اللہ پر توکل تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد تھا مسلمانوں کا اور اللہ کے نبی کا، کہ جس کی وجہ سے جن کے صبر پر، جن کے تحمل پر، جن کے تقوی پر، جن کے ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا ان کی مدد کے لیے. لیکن اللہ کے نبی نے کس کو پکارا؟ اللہ کے نبی نے کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین کو پکارا. آپ اللہ رب العالمین کو پکاریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. محترم حاضرین، شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے، شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے، شیطان لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ کوئی آدمی زناکار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، چور ہو، زانی ہو، تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں فرمائے گا. شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے کہ تم اتنے بڑے گنہگار ہو، تمہیں اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. محترم حاضرین، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان کا بہت بڑا فریب ہے، شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. اس دھوکے میں نہ آئیں. کیا شیطان سے بھی بڑا کوئی گنہگار ہو سکتا ہے اس کائنات کے اندر؟ کیا شیطان سے بھی بڑھ کر آپ میں اور میں گنہگار ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا، شیطان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتظار کا موقع مانگا، اے اللہ مجھے قیامت تک انتظار کا موقع دے، قیامت تک مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کی جب دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو میری اور آپ کی دعا کو کیسے قبول نہیں کرے گا؟ محترم حاضرین، یقیناً جو آدمی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، میں پھر سے کہتا ہوں، کوئی زناکار ہو، کوئی بدکار ہو، کوئی چور ہو، کوئی فحاش ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یقین مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. محترم حاضرین، شیطان آپ کے
دلوں میں کیوں وسوسے ڈالتا ہے، کیوں آپ کو فریب میں ڈالتا ہے، کیوں آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے؟ جانتے ہیں وہ آپ کو شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے دل میں یہ ذہن ڈالتا ہے آپ اتنے بڑے گنہگار ہیں، آپ رب العالمین کے سامنے دعا نہیں کر سکتے، آپ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کو پکار نہیں سکتے، آپ تو بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اسی لیے کسی مزار کے پاس چلے جاؤ، کسی پیر کے پاس چلے جاؤ، کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ، کسی درگاہ کے پاس چلے جاؤ، کسی چوکھٹ کے پاس چلے جاؤ، کسی چبوترے کے پاس چلے جاؤ، پنجوں کے سامنے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبت کو دور کرے گا، اس لیے کہ تم بہت بڑے گنہگار ہو۔ محترم حاضرین، اسی طرح مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ مشرکین مکہ سے پوچھا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہو، تم اللہ کو مالک مانتے ہو، اللہ کو رازق مانتے ہو، اللہ کو مدبر مانتے ہو، لیکن ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان بتوں کو کیوں معبود سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ بت ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا بالکل مسلمان آج یہی بات کہتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے تم ان مزاروں کی گردش کیوں کرتے ہو؟ ان چوکھٹوں کے پاس اللہ کو چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ ان ولیوں کے پاس، ان بزرگوں کے پاس، ان پیروں کے پاس اللہ کو چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ ان کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، ہمارا وسیلہ بنیں گے، ہمارا واسطہ بنیں گے، ہماری دعاؤں کو قبول کرائیں گے۔ محترم حاضرین، آپ کی دعا کو قبول کرانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا وعدہ، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور آپ کو پکار کر رب العالمین کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میرے بندوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اور آپ کے درمیان کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ تو محترم حاضرین، شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کی دعا کو اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نہیں سنتا، بلکہ واسطوں کی ضرورت ہے، وسیلوں کی ضرورت ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ کو چاہیے کہ سیدھے رب العالمین کو پکارو۔ یقیناً جس طرح انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا، ان کا جواب دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، یقین مانیے اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو بھی قبول کرے گا، گرچہ کہ آپ کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ تو لہٰذا شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، شیطان کے وسوسوں میں نہ آنا، شیطان کے دھوکوں میں نہ آنا، شیطان کے دھوکے میں آ کر غیر اللہ کو آواز نہ دینا، یا غوث المدد نہ کہنا، یا رسول اللہ المدد نہ کہنا، یا علی مشکل کشا نہ کہنا، یا حسن و حسین کو نہ پکارنا، یا فاطمہ کو نہ پکارنا، بلکہ رب العالمین کو پکاریں۔ یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کو پیدا کرنے والے کو پکاریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ چند باتیں تھی، خلاصہ کلام کیا ہے خطبے کا؟ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ انسان وسائل سے بڑھ کر، مادی وسائل سے بڑھ کر اللہ پر توکل کرے، دعا کا سہارا لے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔